تم شب کسی اہی میں مجھے قتل کرو گے، میں صبح کے اخبار میں سرخی میں ملوں گا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ امجد گل اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پلیٹ فارم HR TV۔ ارشد شریف صاحب کی شہادت کو 2 سال مکمل ہو گئے، لیکن 2 سال بعد بھی ارشد شریف صاحب کی فیملی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں انصاف کی منتظر ہے۔ میڈیا کا بہت بڑا نام انویسٹیگیٹو رپورٹر، آپ کہہ سکتے ہیں کہ میڈیا میں ارشد شریف صاحب کی شہادت کا جو ایک نقصان ہے وہ کبھی بھی پورا ہونا نہیں ہے، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ 2 سال بعد بھی ارشد شریف صاحب کو اور اس کی فیملی کو انصاف نہیں مل سکا۔ اس کے ساتھ ساتھ آئینی ترمیم پہ بات کریں گے۔ منصور علی شاہ صاحب کے گناہ جو ہے وہ اس کو اس وقت میڈیا میں ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کی نوٹیفیکیشن کیوں نہیں جاری ہوئی اور اس کی جگہ ایک تیسرے نمبر پہ جو جج تھے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب، اس کو کیوں نوٹیفائی کر دیا گیا پاکستان کی چیف جسٹس کا۔ تو جو 2-3 گناہ اس وقت جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ڈسکس ہو رہے ہیں یا رپورٹس ہو رہے ہیں، اس میں جو سب سے پہلے بڑا گناہ تھا وہ منصور علی شاہ صاحب کا، جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے منصور علی شاہ صاحب نے ایک اتنا بڑا تگڑا اور قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ دیا تھا۔ ایک تو سب سے بڑا گناہ منصور علی شاہ صاحب کا یہ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور گناہ جو سمجھا جاتا ہے یا جو رپورٹ ہو رہا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ جو اس وقت ملک کے طاقتور لوگ ہیں، جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں، رپورٹ یہ ہو رہی ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ چیف جسٹس قاضی عیسیٰ صاحب کی ریٹائرمنٹ سے پہلے جسٹس منصور علی شاہ صاحب ان سے ملاقات کرے، لیکن ان کے ملاقات کے اصرار کے بعد بھی جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے انکار کر دیا۔ تو ایک جو اس کو اگنور کر دیا گیا یا اس کو آپ کہہ سکتے کہ اس کے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا، وہ صرف اور صرف یہی وجہ ہے کہ اس نے اس ملاقات سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو اس سے گارنٹی مانگی جا رہی تھی کہ آپ نے 8 فروری کا جو الیکشن ہوا تھا، جو پاکستانی قوم کے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا تھا، جو پاکستانی قوم نے ایک سرپرائز دیا تھا اس نظام کو، کیونکہ کسی کو بھی یہ توقع نہیں تھی کہ پاکستانی قوم اس طرح نکلے گی اور وہ اپنے جو ایک حق ہے، ظاہر سی بات ہے ایک مڈل کلاس بندے کے پاس یا ایک غریب بندے کے پاس یہ ایک حق بچتا ہے، وہ بھی جب 8 فروری کو پاکستانی قوم نکلی اور اس نے اپنا حق استعمال کیا۔ لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ 9 فروری کو وہ الیکشن جو 8 فروری کو ہوا تھا، وہ سارے ریزلٹس چینج ہو گئے۔ جو لوگ فارم 45 پہ جیتے ہوئے تھے ان سب کو ہرا کے وہاں پہ اپنی مرضی کے پارلیمنٹینئرز کو بھیج دیا گیا اور فارم 47 پہ ان کو جتوا دیا گیا۔ تو یہ ایک گارنٹی بھی منصور علی شاہ صاحب سے مانگی جا رہی تھی کہ آپ یہ گارنٹی دے دے کہ آپ نے اس الیکشن کو نہیں چھیڑنا، آپ نے اس الیکشن کا یہ جو ایک گٹر ہے جس کے اوپر ایک آپ کہہ سکتے کہ ایک ڈکن پڑا ہوا تھا کہ آپ نے اس ڈکن کو نہیں کھولنا، آپ نے اس گندگی کو اس قوم کے سامنے نہیں لے کے آنا۔ تو یہ ایک گارنٹی بھی مانگی جا رہی تھی جو منصور علی شاہ صاحب کی جانب سے نہیں دی جا رہی تھی، اس وجہ سے منصور علی شاہ صاحب کے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ترمیم کو لے کے جو سب سے زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں یا جو سب سے زیادہ جس کا نقصان ہوا ہے وہ عدلیہ اور وکلاء کا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری بنتی ہے کہ عدلیہ اور وکلاء اسی ترمیم کو لے کے وہ میدان میں آئے، وہ اپنے حق کے لیے نکلے۔ اگر تو عدلیہ اور وکلاء اپنے حق کے لیے نہیں نکل سکتے تو وہ میرے اور آپ کے لیے کیا نکلیں گے؟ تو سب سے پہلی ذمہ داری ان کی بنتی ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے نکلے اور پھر پاکستانی قوم بھی اس کے ساتھ نکلے گی، کیونکہ ان کے بعد پھر پاکستانی قوم اس چیز سے افیکٹ ہوئی ہے۔ اس ترمیم کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ طاقتور لوگ کسی بھی ٹائم کسی بھی کے لیے بھی ناانصافی ان کو میسر ہے۔ اور ایک اور جو چیز رپورٹ ہو رہی ہے جو اس ترمیم میں پاس کی گئی ہے، جو ایک فیس ہے سپریم کورٹ میں آپ ریویو کا پٹیشن وغیرہ کا، وہ 10 لاکھ کر دیا گیا 50,000 سے۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ یا میں ابھی سپریم کورٹ سے انصاف کی توقع نہیں رکھ سکتے۔ سپریم کورٹ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صرف اشرافیہ کا ہو گیا، اس سے ایسے لوگ انصاف یا نا انصافی کی توقع کر سکتے ہیں جو اس فیس کو افورڈ کر سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے میں تو نہیں کر سکتا، نہ ہی آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ چند خاندان ہیں جو اس ملک پہ اس وقت قابض ہے، جن کو ہم پہ مسلط کیا گیا ہے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت پورے سپریم کورٹ کو کچھ لوگوں کے حوالے کر دیا گیا کہ آپ جو مرضی کرے سپریم کورٹ کے ساتھ، آپ جو مرضی کرے ہائی کورٹ کے ساتھ، آپ جو مرضی کرے ججز کے ساتھ۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت ججز کے ہاتھ باندھ دیے گئے اور ان کو ان چند خاندانوں کے سامنے ڈال دیا گیا۔
اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اچھی خبر ہے پاکستان تحریک انصاف کو یا بشرا بی بی کے حوالے سے جو اس کی ضمانت منظور ہو گئی، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ 8-9 مہینے کے بعد ایک خاتون جس کا سیاست سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا، اس کی ضمانت منظور ہو گئی، اور پنجاب کی وزیر اعلیٰ خود ایک خاتون ہے، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ ججز اسٹوڈیو میں چلے گئے اور ان کی روزگار جاری نہیں ہو سکی. اس وجہ سے ابھی بھی وہ خاتون جس کی ضمانت ہو گئی ہے وہ اس وقت بھی اڈیالہ جیل میں قید ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، والسلام.